ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یہ نبی کی شان تھوڑی ہے، اور اس طرح نبی کی شان تھوڑی بیان ہوتی ہے کہ نبی ہماری طرح ہے۔ ابھی میلاد مصطفیٰ کا چاند نظر آئے گا، دو طبقے جلسے کریں گے، ایک میلاد مصطفیٰ، ایک سیرت مصطفیٰ۔ میلاد منانے والے کہہ رہے ہیں انہوں نے چاند کے ٹکڑے کیے، سیرت کے جلسے کرنے والے کہہ رہے ہوں گے وہ تو کھانے سے پہلے نمک چکھتے تھے۔ یہ سنت ہے، سیرت نہیں۔ سیرت اور سنت میں فرق ہے۔ آپ کہتے ہیں سیرت کا جلسہ نمک چکھنا سنت، مسواک کرنا سنت، مسواک کرنا سیرت، بڑھیا کا بوجھ اٹھا کر لے جانا سیرت۔ کہتا ہوں سیرت اور سنت سمجھو، سنت اس کو کہتے ہیں جو طریقہ ہے، اٹھانا طریقہ، نمک چکھنا طریقہ، مسواک کرنا طریقہ، اور طریقہ وہ ہے جس پر مومن کافر سب کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کہو آمینہ کا لال ہمارا نبی وہ جس نے نمک چکھا، تو بڑھ کر کوئی کافر کہے گا کوئی کمال ہے کھانے سے پہلے میں بھی چکھ لوں۔ اگر انہوں نے ایک بورڈ چکھا ہے تو میں دو چار کھڑے نگل سکتا ہوں۔ یہ بھی کوئی سیرت ہوئی؟ سیرت اس کو کہتے نہیں، یہ سنت ہے۔ اسی لیے ہمارے اجتماع میں سنت بھی بیان ہوتی ہے اور سیرت بھی بیان ہوتی ہے۔ تو سنت اور سیرت میں فرق کیا ہے؟ مبلغین نے دوپہر سے اب تک کے سنتیں سکھائی۔ نمک چکھنا سنت، مسواک کرنا سنت، امامہ باندھنا سنت، آئینہ دیکھنا سنت، بڑھیا کا بوجھ اٹھانا سنت، عائشہ کو لقمہ کھلانا سنت، حسنین کا جھولا دینا سنت، فاطمہ کی چکی چلانا سنت، فاطمہ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جانا سنت۔ تو پھر سیرت کیا ہے؟ اب سیرت کا عنوان آتا ہے جان کے ٹکڑے اشارے سے کر دینا، یہ سیرت ہے۔ سورج کو پلٹا دینا سیرت ہے۔ یہاں حلیمہ کی بکری کے پیچھے تم زمین پر دیکھتے ہو، عرش پر جبریل کے آگے آگے یہ مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ اور یہ وہ ہے جہاں کسی کی رسائی نہیں۔ اسی لیے اہل سنت کا امام کہتا ہے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے۔ یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ خدا کو دیکھا موسیٰ تو مخلوق کو دیکھ کے دل پکڑ لیے، اور جب تجلی کی 70,000 پردوں کے پیچھے تو زمین پر آ پڑے۔ وہ پتھر جناب موسیٰ کے بدن پہ ابن عباس کی تفسیر، ابن عباس ادھر سے ہی چھپی ہے جو اپنی طرح بشر کے، زمین پر گرے تو پتھر سینے پر۔ اللہ نے کہا جبریل پتھر ہٹا، اس کو اٹھا، پتھر ہٹایا، ان کو اٹھایا۔ موسیٰ کہتے سچ فرمایا میرے اللہ نے کہ مر جائے گا، دیکھے گا نہیں۔ یہاں پتھر بھی بدن پہ آتا ہے، خود بھی زمین پہ آتے ہیں، اور وہاں اتنے قریب سے دیکھا، اتنے قریب سے کہ قرآن اس قربت کو بیان کرتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اتنے قریب سے دیکھا کہ ساری حدیں سمٹ گئی۔ کتنے قریب سے دیکھا؟ خود فرماتے ان اللہ تعالی یداہ بین تدیا، اللہ نے اپنے ہاتھ میرے کندھوں پہ رکھ دیے، اپنے دست قدرت میرے کندھوں پہ رکھ دیے۔ آپ کو بتاؤں کندھوں پہ کس کے ہاتھ رکھے جاتے ہیں؟ ذرا یہ بھی تو دیکھیں۔ یہ مولانا صادق رضوی صاحب، یہ مولانا کوثر صاحب اور علماء کرام بڑی محبت کرتے ہیں سب لوگ، لیکن دوستی بھی ان لوگوں سے پوچھئے تو کبھی ہم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا؟ نہیں رکھا۔ ہر دوست کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھے جاتے۔ دو چیز ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ اپنی اوقات نہیں کہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں۔ چھوٹا ہوں بڑے کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھتا، اگر رکھوں تو اپنی اوقات نہیں، اور بڑا ہوں تو چھوٹوں کے کندھے پہ نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اگر رکھ دوں تو وہ اپنے مرتبے کو بھول جائے اور وہ برداشت نہ کر سکے، اوقات سے باہر آ جائے، یا دنیا ہمیں ہلکا سمجھنے لگے، تو پھر کس کے کندھے پہ
پہ ہاتھ رکھے جاتے ہیں جن سے یاری اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ سارے تکلفات ختم ہو جاتے ہیں. آپ اس سے تم ہوئے, پھر تو کا عنواں ہو گئے, رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے. من تو شدی تو من شدم, من تو شدی تو جا شدم, تاکستا گویت بادزا تو دیگرم من دیگری. وہ جب منزلیں آتی ہے کہ میں اور تو کے جھگڑے فنا ہو جاتے ہیں, میں اور تو کی حدیں مٹ جاتی ہے, تو پھر یار کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے او یار چل ذرا گھوم کر کے آئیں گے. تو جس کو جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر دیکھتے ہیں کہتے دونوں میں بہت فری پن ہے, اجنبیت کی دیواریں مٹ چکی ہے. 1,24,000 انبیاء بھیجے لیکن کسی کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھا. شب معراج محبوب کو اتنے قریب بلا کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیا کہ تو خدا نہیں مگر تو جدا بھی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, سنی دعوت اسلامی. خدا کہتے نہیں بنتی, جدا کہتے نہیں بنتی, خدا پہ تم کو چھوڑا ہے, خدا جانے کہ کیا تم ہو. مجدد ابن مجدد حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کوئی کیا جانے کیا تم ہو, کون جانے, کیونکہ خود کہہ چکے یا ابی بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکا. جب ابو بکر نہ جان سکا, حضرت عائشہ نہ جان سکی, ملا جی جانیں گے؟ جنہوں نے نبی سے قرآن سیکھا, ہنسنے کی بات نہیں, اپنے نبی کی شان سمجھو. جو تمہاری تباہی کا اصل سبب ہے وہ یہ ہے کہ تم نے سب کو پہچانا, اس کو نہیں پہچان رہے ہو جو تمہارا دین ہے. اس لیے کہ دین اصل کیا ہے, ڈاکٹر اقبال کہتے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست, اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست. یہ تو انہوں نے فارسی میں کہا, اعلیٰ حضرت نے اس کو اردو میں کہا اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. جان ایمان ہے, ان کے در پر آئے تو سب کامیاب, ان سے دور ہو گئے تو ساری ناکامی. اس لیے یاد رکھنا حضور نے اللہ کو دیکھا, بات یہی چل رہی تھی. تو حضور علیہ السلام گویا کہ حجرہ عائشہ سے بیٹھ کر 15ویں صدی کا منظر دیکھ. 15ویں صدی کے ہر صدی ہاتھ باندھے کھڑی ہے, ان کے سامنے حال بے حال ہے, مستقبل بھی دست بستہ ہے اور ماضی بھی رانائیوں کی خیرات لے رہا ہے. سارے زمانے ان کے سامنے اپنے گھٹنوں کو طے کیے ہوئے, اور وہ تو وہ ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں میرے غوث ہم قادریوں کے پیر سرکار غوث العظم دستگیر کہتے ہیں کوئی چاند نیا اس وقت تک